وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے کہ ایک خطیب نے بیان کیا ہے جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ 70 سال اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کوئی 30 روزے رکھے گا تو 2100 سال یعنی 2100 سال جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اور رمضان میں ہر چیز کا اجر و ثواب دگنا ہے، تو اس اعتبار سے 4200 سال جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ تو کیا اس طرح سے بیان کرنا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً روزہ کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ قیاس آرائی عام نفلی روزہ کے سلسلے میں نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں جو لفظ ہے من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دے گا۔ صحیح بخاری کی 2840 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح سے دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ زحزح اللہ وجہہ عن النار بذلک اليوم 70 خریفا۔ یہ ترمذی میں 1622، نسائی میں 2244، ابن ماجہ میں 1718، مسند احمد میں 7990 نمبر کی روایت ہے۔ بالکل صحیح ترین حدیث ہے، لیکن اس روزے کا تعلق میدان جہاد سے ہے۔ کس سے ہے؟ میدان جہاد سے، فی سبیل اللہ۔ اس حدیث میں جو استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے میدان کارزار میں، جہاں آدمی موت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دشمن سے برسر پیکار ہوتا ہے، اور اس حالت میں بھی آدمی روزہ رکھے تو اس روزے کا یہ اجر و ثواب ہے۔ عام نفلی روزے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ یوم الاثنین، یوم الخمیس کے روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ایام بیض کے نفلی روزے ہیں، ان کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اس حدیث کی وجہ سے یہ کیلکولیشن کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ روزہ خاص روزہ ہے، کوئی عام نفلی روزہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے اور جنت میں جانے کا پروانہ بھی۔